عقیدہ ختم نبوت ہم اسی لیے نہیں مانتے کہ قادیانی منکر ہیں تو ہمیں ماننا چاہیے. یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس علاقے میں ہم جائیں اور وہاں اگر قادیانیت نہ ہو نا تو عوامی طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ختم نبوت کی بات کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ قادیانی تو ہے نہیں، منکر تو ہے کوئی نہیں، تو لہٰذا کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بڑا فضول دماغ آج کل بن گیا. اگر اس بے وقوفی کو مان لیا جائے تو میرے خیال میں اذانیں چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ نماز کا منکر یہاں کوئی نہیں ہے. سارے کہتے ہیں نماز فرض ہے، پڑھے نہ پڑھے اپنی جگہ، تو اذان چھوڑ دو، ضرورت ہی کوئی نہیں اذان دینے کی. تو آپ کہیں گے جی نہیں، اذان اسلامی فریضہ ہے تو عقائد کا تحفظ بھی اسلامی فریضہ ہے. اور میرے دوستو، آپ تو ڈسکا جیسی سرزمین میں بیٹھے ہو اور آپ اس جگہ میں بیٹھے ہیں. میں انہیں آ کر یہاں ان مولانا بھائی طیب سے، مفتی اجمل صاحب سے، باقی حضرات سے میں سنا، میں دنگ رہ گیا کہ ہم نام سنتے تھے بھائی یہ پاکستان کا وزیر خارجہ جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ ختم نبوت کے قائل ہیں اور یہ سر ظفر اللہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ ان سے لی ہوئی زمینوں پر آج مدرسہ اور اس کے شہر میں اور اس طرح کی باتیں، آپ لوگ سلام عقیدت کے مستحق ہیں. بہت بڑی بات. یقین مانے میں آج سن کے اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید ربوہ اور ان کا چناب نگر تو بعد میں ہو، قادیان میں کے بعد تو پھر ڈسکا کا مسئلہ اس حد تک یہاں. لیکن آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کے علم ختم نبوت کو بلند کیے ہوئے ہو، یہ آپ لوگوں کو سلام عقیدت بنتا ہے. تو میرے دوستو، اپنی اولاد کو رات کو سوتے وقت یہ نہ کہنا بیٹا سو جا ہو آ رہا ہے، بلکہ انہیں عقیدہ ختم نبوت سمجھا کے سلانا. تم محاذ پہ بیٹھے ہو، تم مورچے میں بیٹھے ہو. یاد رکھنا، اپنی نسلوں کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا، بتانا، رٹوانا، بچیوں اور بچوں کو سمجھانا. یقین مانے اپنی تاریخ نہ بھلانے دینا، آپ کامیاب قوم تصور کی جاؤ گے. اور میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت ہم اسی لیے نہیں مانتے کہ قادیانی منکر ہے. جی نہیں، ہم اسی لیے مانتے ہیں کہ ہم اپنے پیغمبر کے وفادار امتی ہیں، ہم غدار نہیں ہیں. آپ کو درس قادیانی کیا دیتا ہے؟ وہ دلیل کی دنیا میں جب زیرو ہو جاتا ہے تو اس نے پینترے بدلے ہیں. آج کل قادیانیوں نے روش بدلی ہے، ترتیب بدلی ہے. وہ ڈنگ مارتے ہیں اپنے وقت پر، لیکن وہ اخلاقیات کا درس دیں گے، سنجیدگی کا درس دیں گے، پیار کی زبان کا درس دیں گے، جام شیری کی بوتل میں پیشاب بھر کے دیں گے، لیبل روح افزا کا لگا کے اندر میں کفر دیں گے. وہ کہتے ہیں نا، الہی آبرو رکھنا، بڑا ظالم زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے. اس لہجے میں پیش ہوتے ہیں اور اس لہجے میں پڑھا لکھا طبقہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا طبقہ وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے مولویوں کے منہ سے جھاگ اگل رہی ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو چکی ہوتی ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں. قادیانی بڑی سنجیدگی سے بولتا ہے، بڑی متانت سے بولتا ہے، بڑے پیار سے بولتا ہے. ٹھیک ہے دشمن ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن بات عزت سے کرتا ہے. ہمارے مولویوں، یہ ان کا پہلا حربہ ہوتا ہے جو کامیاب ہو جاتے ہیں. آؤ میں تمہیں سناؤں. دو باتیں ہیں. ایک ہے عام طور پہ گفتگو کرنا، اس میں اخلاقیات کے درس کا معنی اخلاقیات ہے، لیکن مورچے میں لڑنے کا معنی اور ہوتا ہے. مورچے میں لڑنے کے لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کا لفظ نہیں، وہ پیار کے لیے کسی بھائی کو اس کو قریب کرنے کے لیے لفظ ہے. مورچے میں لڑا جاتا ہے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، رسالت مآب بھی حل میں مبازر کا نعرہ لگاتے نظر آتے. اور سنو، میں ایک جملہ کہتا ہوں. ایک قادیانی نے ہمارے ایک نوجوان مسلم کو اس طرح امپریس کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا سر ایک پوائنٹ کا مجھے جواب دے کر میرا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں. آپ لوگ غصے میں بات کرتے ہیں، آپ کے منہ سے جھاگ اور آواز اونچی، وجہ. آؤ میں اس کا جواب جو اسے دیا تھا میں تمہیں سمجھانے لگا. میں نے کہا سنو، جب کفر کے مقابلے میں گفتگو پہ انداز خطابت ہوتا ہے، جب دشمن کے مقابلے میں بات کرنے میں سمجھانے کے لیے ایک بیان کا انداز ہوتا ہے، تو پھر انداز یوں ہونا چاہیے جیسے تقریر کا ہے.
اور یہ انداز ہمیں رسالت مآب سے ملا ہے. اس لڑکے کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. ہمارے پاک پیغمبر سے. میں نے کہا جی ہاں، صحیح بخاری، صحیح حدیث. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قام رسول اللہ فینا خطیبہ، جب رسالت مآب گفتگو فرماتے احمرت عیناہ، حضور پاک کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. وعلا صوتہ، حضور پاک کا آواز قدرے بلند ہو جاتا. واشتد غضبہ، پیغمبر کا غصہ سخت اور تیز ہو جاتا. کأنہ منذر جیش صبحکم و مساکم، یوں لگتا حضور ایک دشمن سے ڈرا رہے ہیں، ایمرجنسی سچویشن ہے اور اس وقت کی اضطراری حالت ہے، صبح حملہ ہوگا یا شام ہوگا. میں نے کہا علماء کو یہ لہجہ رسالت مآب کی وراثت کے طور پہ ملا ہے. تو اس نے کہا سر میرا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گیا. اب مجھے بتائیں، جس کالج کے لڑکے کے سامنے یہ صحیح بخاری کی روایت نہ ہو، جس اسکول کے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ مسئلہ پیش نظر نہ ہو، وہ تو قادیانیوں سے متاثر ہو گیا نا، وہ تو کہے گا نا. اور اس میں غلطی ہم سب کی ہے. ہم موبائل لے کر بچے کو دے دیتے ہیں، اسے یہ تو بتاتے ہیں یہ یس کا بٹن ہے، یہ نو کا ہے، یہ چیٹنگ ہے، یہ میسج ہے، یہ واٹس ایپ ہے، یہ گوگل ہے، یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے. بیٹا صحیح چیزیں سرچ کرنا لے جا. کبھی نہیں بتائیں گے کہ بیٹا مسلمان بننا، ختم نبوت کا منکر اس پگڑی میں، اس داڑھی میں، اسلامی لباس میں آئے گا اور وہ تیرے عقیدے پہ حملہ کرے گا. 10 دن بیٹھ کر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ختم نبوت کا کورس کر لے، کچھ سمجھ جا، پھر آئی ڈیز بنانا، کچھ پڑھ جا، پھر فرینڈز بنانا، کچھ تو سمجھ جا، اس کے بعد انٹرنیٹ چلانا. یہ ہم کبھی نہیں کرتے. اور جب بچہ فرینڈ بناتا ہے، آئی ڈی پہ آتا ہے، اس کی سلام دعا کی دوستیاں بنتی ہیں، وہ میسنجر پہ آتا ہے اور یہ اپنا وہاں پر کوئی نہ کوئی داؤ چلاتے ہیں. ہمارا بچہ متاثر ہو جاتا ہے. پیسہ باپ کا، مال باپ کا، موبائل ماں باپ کی دلائی ہوئی، انٹرنیٹ کا پیکج ماں باپ کے دلایا ہوا، لیکن مذہبی تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کی مذہبی نگرانی نہیں کی. وہ میرے گھر میں بیٹھ کے میرا مال کھا کے میرے دیا ہوئے ہاتھ کے موبائل میں رکھ کے قادیانیوں سے متاثر ہو جاتا ہے. ہم کیسے ماں باپ ہیں؟ ہم کیسا مال خرچ کر رہے ہیں؟ ہم کس بنیاد پہ بیٹھے ہیں؟ میرا بچہ مجھے ماشاءاللہ اپنے چاچو سے ملاتا ہے، وہ یوکرین میں بیٹھا ہے، وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے، وہ ٹورنٹو بیٹھا ہے، وہ کینیڈا بیٹھا ہے، وہ امریکہ بیٹھا ہے، ہاں وہاں واشنگٹن سے مجھے لائیو چیٹ میں گفتگو. تو اپنے بچے کی تعریف کر رہا، لیکن مذہبی تربیت تو نے کی ہے؟ سن، اولاد نعمت ہے اور کل قیامت میں اللہ اس نعمت کی مذہبی تعلیم کے بارے میں پوچھے گا. سورۃ تکاثر کی آخری آیت ہمیں بتاتی ہے، پارہ نمبر 30 بتاتا ہے، رب کائنات کا قرآن بتاتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا، اور اولاد کی دینی تربیت بہت بڑی نعمت ہے. کیا جواب دیں گے؟ ہم اپنی بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، لیپ ٹاپ خرید کے دے دیتے ہیں. میری بچی کالج جوائن کر چکی ہے، ٹیوشن کے لیے انسٹیٹیوٹ جاتی ہے، ڈپلومے کے لیے فلاں جگہ جاتی ہے. ہاں آج یہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، میری بچی نے میڈل لیا ہے، میری بچی گولڈ میڈلسٹ ہے، فلاں. ٹھیک ہے، مبارک ہو تمہیں، تمہاری اولاد کی تعلیم، میں اس پر انگلی نہیں اٹھاتا. لیکن یہ بتا، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟ میں سیالکوٹ کی اس دھرتی پر بیٹھا ہوں جس سیالکوٹ کی دھرتی نے علامہ اقبال کو جنم دیا ہے، اور میں اسی علامہ اقبال کی زبان میں تمہارے ایمان کی ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے جھنجھوڑنے آیا ہو. کیا تم اپنی اولاد کی تعلیم پر پیسہ لگاؤ گے؟ اپنی اولاد کی بوٹڈ سوٹڈ ہونے پر، ان کے لباس پر پیسہ لگاؤ گے؟ ان کی شادی بیاہ پہ لگاؤ گے؟ ان کی ہر قسم کے ایجوکیشن کی فیسز آپ ادا کرو گے؟ کیا مذہبی تعلیم میں ان کی رہنمائی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم اس جلسوں میں اس لیے نہیں آتے. آج آپ کہیں مفتی عبد الواحد قریشی نے بڑی بات کی، مزہ آ گیا.
مولانا اللہ وسایا اس سے پہلے بات کر رہے تھے، اجی ایمان گرم ہو گیا۔ اوہ اس توے کے گرم ہونے کا فائدہ جس پہ روٹی نہ پک سکے، مجھے بتا تیرے ایمان کے گرم ہونے کے بعد یہ زندگی میں تیرے لیے دینی ترتیبیں کیوں نہیں آتی؟ ہم یہ جلسہ، ہم یہ پروگرام، ہم یہ سیلیبریشن جو کرتے ہیں تقاریب کا، صرف اسی لیے کہ بندے کا مائنڈ سیٹ بدل جائے، بندے کی ترتیب بدل جائے، بود و باش بدل جائے، رہن سہن بدل جائے۔ ہاں اس رحمانیہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا ذہن اور تھا، یہاں سے سن کے آپ کا ذہن اسلامی بن جائے، آپ کا جلسہ بھی کامیاب، ہمارا کہنا بھی کامیاب۔ یہ ہے، یہ اس لیے یہ بلایا جاتا ہے۔ بھائی قادیانیوں کو کیا کہنا ہے وہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، ان کا اسلامی حکم کیا ہے۔ میں کوئی لڑنے لڑانے کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے بندوں کو اپنی ترتیبیں سمجھانے آیا ہوں، میں اپنے دوستوں کو بتانے آیا ہوں، بھائی میں تیرے ایمان کی ضمیر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اے کاش تو میری یہ بات جو آج یہاں دو کانوں سے سن رہا ہے اپنے گھر کے مکانوں تک بھی میرے جملے کو لے جا۔